موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال سكرات الموت، سورة القيامة، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك بلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے، کافر کی اس موت کے وقت کی کیفیت کا بیان ہو رہا ہے کہ جب موت کی گھڑی آتی ہے، سکرات لگ رہی ہوتی ہے، آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس وقت اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر انسان کو، کیونکہ ذکر تھا مکذب کا، جو قیامت کا منکر ہے، تکذیب کرتا ہے کہ قیامت نہیں ہو، اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی۔ اب سورت پہ نظر ڈالیں، اللہ نے پہلے فرمایا تھا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تو اسی کا جواب ہے یہ، یاد رکھو کہ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ دوبارہ میری ہڈیاں کیسے کٹھی ہوں گی اور کیسے جوڑی جائیں گی، اور ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور پتہ نہیں کہاں کہاں اڑ جائیں گی، پھر کیسے ان کو جمع کیا جائے گا کہ ہر ہڈی اپنے مقام پہ آ جائے، اور پھر یہ کیسے ہوگا کہ یہ ہڈی اس کی ہے اور یہ اس کی ہے اور یہ اس کی ہے؟ قبرستان میں تو ہزاروں آدمی دفن ہیں،
اس کا رد اب بھی اسی کا رد. یہاں وہاں تو یہ رد تھا نا کہ ہم قادر ہیں اس بات پہ. ہم تو ہڈیوں کی بات کرتے، ہم تو پور بنانے پہ اس کو برابر کرنے پہ بھی قادر ہیں. کتنا لطیف چیز ہے، دیکھا ہے، انگوٹھے دیکھیں، پور دیکھیں، ان کے اندر جو خطوط ہیں، ہم تو ان کو بھی دوبارہ بنانے پہ قادر ہیں. تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو. اب ایک دوسرے انداز سے رد ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا یہ انسان، یہ منکر، یہ کافر، یہ مکذب یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو ہم ایسے چھوڑ دیں گے؟ سدا مانا ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑنا، محملاً چھوڑ دینا. تو اس میں یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑا جواب چھپا ہوا ہے. اس سے اشارہ ہے کہ انسان غور کرو، تم نے ایک چھوٹی سی اینک بنائی ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ یہ تم نے کیوں بنائی؟ ایسے کہ پھینک دو. تم ایک سائیکل بناتے ہو، کوئی مقصد ہے؟ گھر بناتے ہو، کوئی مقصد ہے؟ یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ تم کوئی چیز بناؤ اور اس کو پھینک دو، کہ بناتے جاؤ پھینکتے جاؤ، بناتے جاؤ پھینکتے جاؤ. یہ کوئی عقل کہیں گے پاگل ہے. تو جب تم ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہو، اس کا بھی مقصد ہے کہ میں اس گھر میں رہوں گا، میری فیملی ہوگی، ہمیں آرام ہوگا، ہم اس گھر کو بچوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ بیٹوں کو دیں گے، بیٹیوں کو دیں گے، ہم خود رہیں گے. تو کوئی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس بات پہ غور کرو کہ تم تو ایک انسان ہو اور ناقص العقل ہو، کمزور ہو. تم تو کوئی چیز بناتے ہو تو وہ بیکار نہیں ہوتی، کسی مقصد کے لیے ہوتی. اللہ نے اتنا بڑا عالم جو بنایا ہے اس لیے ہے کہ بس ان کو چھوڑ دیا جائے، بیکار ہیں، کھائیں پیئیں مر جائیں، اسی لیے بنایا. یعنی اس انداز میں رد ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا عالم جو پیدا کیا، اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، اللہ نے شمس و قمر پیدا کیے، اللہ تبارک و تعالی نے سیارات اور بروج پیدا کیے، اللہ تعالی نے زمین اور پہاڑ پیدا کیے، اللہ تبارک و تعالی نے بر اور بحر پیدا کیے. ایسے ہیں کہ بس پیدا کیے تھے اور جانوروں کی طرح چلتے رہو اور مر جاؤ. تو صاف بات ہے کہ بنانے والے نے جو نظام بنایا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر پوچھے گا بھی تو صحیح نا کہ تم نے میرے نظام سے جو فائدہ اٹھایا پھر میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھا. یعنی اللہ کی زمین پہ چلتے ہو، اللہ تعالی کے آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہو، اس کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہو، اور پھر یہ بھی سمجھتے ہو کہ بس ہمارا مقصد زندگی یہی تھا کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور بنا کے چھوڑ دیا ہے، بس ٹھیک ہے، جو جس کے ہاتھ میں آتا ہے کھائے پیے لوٹے ڈاکے مارے کچھ کرے مر جائے، کوئی پوچھ نہیں، کوئی حساب نہیں، کچھ نہیں. وہ بات ہے. آدمی چھوٹی سی فیکٹری لگاتا ہے حساب ہے، دکان لگاتا ہے حساب ہے. اللہ آپ کو بغیر حساب کے چھوڑ دیں گے. تو اس بات پر یہ دلیل ہے کہ لازماً ایک ایسا عالم آئے گا جس میں حساب ہوگا اور جس میں پھر سزا اور جزا ہوگی، جس میں مومنین محسنین اور کافرین اور منکرین کے درمیان میں فرق ہوگا.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ جواب دیا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ اب اللہ یاد رکھو، جہاں بھی قیامت کی اس بات پر دلیل آتی ہے تو وہاں ابتداء خلق پر اللہ تبارک و تعالی توجہ دلاتے ہیں۔ سب سے بڑا اشکال تو کافروں کو یہی تھا نا کہ جی ہم مر جائیں گے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب مر گئے مٹی ہو گئے ریزہ ریزہ ہو، انا لمبعوثون، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، انا لفی خلق جدید۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کب آئے گی قیامت؟ جیسے ابھی آپ پڑھ چکے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کب ہو۔ تو جہاں جہاں بھی انکار قیامت ہوگا وہاں دلیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ابتداء خلق پہ دلائل دیتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ دیکھو انسان جس کو ہم نے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، جب انسان بنا دیا تو خدا کے سامنے بھی جھگڑتا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ یہ مثال دیتا ہے حضور کے سامنے ایک کافر بدبخت قبرستان سے بوسیدہ ہڈی لے آیا اور اس کو حضور کے سامنے ایسے مسئلہ، وہ مٹی ہو گئی، منہ ہماری اڑ گئی۔ کہا یا رسول اللہ یہ ہے ہڈی مردوں کی، یہ دوبارہ اٹھیں گے؟ حضور نے فرمایا نعم یبعث۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، اور یہ بھول گیا کہ قل یحییھا الذی انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس کہو کہ بدبخت وہ خدا جس نے تم کو پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کچھ غور کرو۔ اور دوسرا اس بات پہ بھی غور کیا کریں کہ قرآن پاک میں تخلیق انسان جو ہے اس کے لیے کئی مقامات پہ ارشاد ہوا ہے۔ کسی جگہ فرمایا خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا۔ اور کسی جگہ اللہ فرماتے انی خالق بشرا من طین، میں انسان بناؤں گا مٹی سے۔ وہاں تراب کا لفظ تھا، یہاں تین کا لفظ آ گیا۔ اور کسی جگہ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، یہاں صلصال کا لفظ آیا۔ کسی جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ یاد رکھو یہ اختلاف نہیں ہے،
قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دشمن جو ہے نا وہ ایسے بہانے بناتے ہیں. دیکھو جی ایک جگہ تین ہے، ایک جگہ تراب ہے، ایک جگہ نطفہ ہے، ایک جگہ میں ماء مہین ہے، ایک جگہ میں صلصال کالحم مسنون ہے، اور ایک جگہ صلصال کالفخار ہے. یہ کیسے اللہ کی کلام میں مختلف باتیں ہو گئی؟ کیونکہ کافر جو ہوتے ہیں نا، جو منکر قرآن ہیں، جو منکر اسلام ہیں، وہ انہی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، انہی متشابہات کو سامنے رکھتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اگر واقعی اللہ کا کلام ہے تو پھر ایک بات ہونی چاہیے نا. اس لیے یاد رکھیں، اصل میں جب تک دل میں اسلام نہ ہو، جب تک چلو اسلام نہ بھی ہو، قلب سلیم تو ہو نا، انسان تو ہو نا، ضمیر تو زندہ ہو نا، سوچے تو صحیح نا کہ حق اور باطل کیا ہے. اصل میں کوئی اختلاف نہیں. یاد رکھو جہاں تراب کا معنی ہے وہاں سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو تراب سے، مٹی سے پیدا کیا. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. لیکن یہاں یہ بھی سمجھتے جاؤ تاکہ آسانی ہو جائے کہ انسان صرف مٹی سے نہیں بنا ہے، انسان عناصر اربع سے بنا ہے. 4 عناصر ہے انسان. ایک مٹی ہے، ایک پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے. یہ 4 چیز. اچھا اسی کو اطباء جو ہے نا وہ اس کو اخلاط اربع، وہ کہتے ہیں اخلاط بندے میں جو خلتے ہیں نا وہ بھی 4 ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر 4 خلط ہوتی ہیں، سودا بھی ہوتی ہے، صفرا بھی ہوتی ہے، یہ بوست بھی ہے، برودت بھی ہے. وہ اسی کو اندازہ لگاتے ہیں کہ اس بندے کو پوچھتے ہیں اچھا بھی پیشاب دکھو، سفید، ہاں بھی اس کو معنی یہ ہے کہ مثانے میں سردی ہو گئی. اگر وہ سرخ ہے ہو گیا، اچھا سودا کا غلبہ ہو گیا، یہ بندہ اگر علاج نہ ہوا تو پاگل ہو جائے. اگر وہ پیلا رنگ ہے ہو گیا، ہاں دیکھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہائپاٹائٹس کی طرف جا رہا ہے، یرقان کی طرف جا رہا ہے، اس کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا. اچھا وہ تھوڑا ہے تو وہ گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جب آنکھیں بھی پیلی ہونی شروع ہو جائیں، پورا بدن بھی پیلا ہونا شروع ہو جائے تو اب بات بڑھ گئی. تو انسان میں بھی یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے صرف مٹی کا ذکر کیا، وہ جزو اعظم ہے. اور بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جس مٹی سے اللہ انسان کو بناتے ہیں نا پھر وہیں آگے دفن ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے سرکار 2 جہاں اور سیدنا ابو بکر و عمر کی مٹی بھی ایک جگہ سے اٹھائی، کیونکہ پھر ان کو وہیں جمع کیا نا. تو اب غور کرو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کی کمال قدرت ہے. اچھا کبھی 3 کہا کیونکہ مٹی کو جب پانی ملاؤ تو پھر وہ مٹی والی بات تو نہیں رہتی نا، اب وہ 3 ہو جاتی ہے. اچھا پھر اس کو جب پکاؤ گے سکھاؤ گے تو سلسال بجنے والی مٹی ہو جائے گی. دیکھتے نہیں کچا گھڑا جب آگ میں پکاتے ہیں کیسے بجتا ہے، پھر حالانکہ ہے تو وہی مٹی نا. مٹی کے پیالے ہیں، اس کو آگ میں نہ پکاؤ تو اس سے آواز نہیں پیدا ہوگی. استعمال کرتے ہیں مٹی کے پیالے، پہلے تو ہوتے ہی مٹی کے پیالے تھے، پانی بھی اسی سے پیتے تھے، آدمی کھانا بھی اسی میں کھاتے تھے.
لیکن جب اس کو آگ میں پکایا جاتا ہے، اس کا مٹکا بنایا گیا، اس کا سراہی بنائی گئی، اس کی پکا کے اشکال، اب اس میں دیکھو آواز آئی، پک گیا نا، تو اس لیے کہیں فرمایا سلسال کل فخار، وہ بجنے والا تو ہے، تو وہی مٹی. اور کہیں فرما دیا من ماء مہین، حقیر پانی. کچھ نہ کہو، بیچارہ بیمار ہے، مریض ہے. تو کسی جگہ فرما دیا گیا نطفہ. اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دی کہ وہ اس پانی کیسے کہاں سے آتا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اللہ فرمایا انسان غور کرو، تدبر کرو، کس چیز سے پیدا ہوتے؟ ایک ایسے پانی سے جو ماں باپ کی صلب میں، پشت میں ہوتا ہے اور ماں کے سینے میں. اچھا، پھر یہ پانی کہاں ہوتا ہے؟ میں فی قرار مکین، پھر ہم اس کو رحم کے اندر بند کر دیتے ہیں. اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر تا در تا پردے چڑھے ہوئے ہیں. اللہ کے نظام پہ غور کرو نا جی. میاں بیوی تو روز ملتے ہیں، روز تو بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں. جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ جو رسومہ جو ہے اولاد والا، وہ فوراً رحم میں جاتا ہے. اچھا، جانے کے بعد اللہ اس کو بند کر دیتا ہے. اگر بند نہ کرے پھر باہر نکل جائے گا. اسی لیے اطباء منع کرتے ہیں نا کہ عورت کا اگر حمل ہو گیا ہے، یعنی حاملہ ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں احتیاط کیا کرو، چھلانگیں نہ لگایا کرو، سیڑھیاں ویڑیاں نہ چڑھی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا منہ کھل جائے اور حمل گر جائے. پھر احتیاط ضروری ہوتی ہے. تبارک و تعالیٰ نے اس کا کمال قدرت دیکھیں. کہتے ہیں کہ پھر نطفہ پہلے کیا ہوگا؟ نطفہ ہوگا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جائے گا جیسے جونک ہوتی ہے. ثم خلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اور کسی جگہ فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. اور کہیں فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ کے کمال قدرت دیکھیں. ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، مجھے نام نہیں آتا اس کا، وہ گائنی کا، یہ عورتوں کی ولادہ کا تھا، بہت بڑا یعنی انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر تھا. اس نے جب قرآن میں اس تخلیق انسان کے بارے میں پڑھا، اسے کلمہ پڑھ لیا. خود نے کہا حضور پاک ہے النبی الامی، جس نے کسی سے نہیں پڑھا، جہاں کوئی میڈیکل کالج ہی نہیں تھا، کوئی پرائمری اسکول بھی نہیں تھا. اس پیغمبر نے یہ تخلیق انسان کی جو باریکیاں ہیں، جو مراحل ہیں، وہ جو بیان فرمائے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو خبر دینے والا خدا ہے اور یہ سچا نبی.
اور پھر حضور نے یہ بھی بدلا دیا کہ ان کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہوتا ہے، فرمایا نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ، 40 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی 40 دن گزرتے ہیں پھر علقہ بن جاتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں مضغہ بن جاتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں کسون العظام لحما، پھر اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ 40 دن۔ اسی لیے اسلام نے عورت پہ عدت رکھی ہے کہ اگر خامد مر گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن انتظار کرے، کہیں اندر پیٹ میں بچہ نہ ہو۔ اور اگر بچہ ہے، حمل واضح ہے، تو پھر جب تک وضع حمل نہ ہو اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، چاہے اس میں 6 مہینے لگ جائیں، چاہے اس میں 9 مہینے لگ جائیں۔ یا اگر فرض یعنی محال کہ خامد مر گیا، عورت پہلے سے حاملہ تھی، اس کے مرنے کے 15-20 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، کیونکہ عدت کا معنی یہ تھا استبراء رحم، تاکہ اس رحم کو صاف کر دیا جائے کہ اس میں کوئی چیز ہے تو نہیں، وہ تو صاف ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ دیکھا نا، اسی لیے بعض حضرات جو ہے نا جو تبلیغ کے لیے کہتے ہیں بھی 40 دن لگاؤ 40 دن لگاؤ، تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں انہوں نے ان چیزوں سے لیا ہے کہ 40 دن کے بعد انسان میں تبدیلی آتی ہے، نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے مضغہ بنتا ہے، تو جب 40 دن اللہ کے دین میں لگائے گا تو اس میں تبدیلی آئے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو نبوت 40 سال کے بعد دیتے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ 40 نمازیں مدینے میں پڑھو گے تو آپ کے لیے برات ہو جائے گی نفاق سے اور آگ سے، وہاں بھی 40 ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب میقات پہ بٹھایا، تم میقات ربہ 40 لیلۃ، وہاں بھی 40 راتیں ہیں۔ اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے قیامت والے دن علماء کی سب میں اٹھایا جائے گا، تو یہ سب 40 تھے۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی بندے پہ محنت کرو، کوئی اللہ کی حکمت ضرور ہے، یہ 40 دن کے بعد اس میں لازماً تبدیلی آئے۔ ہاں کوئی محروم بھی ہوتے ہیں، 2 سال لگے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نصیب والے بھی ہوتے ہیں، ان کا کام 3 دنوں میں بن جاتا ہے، کسی کا 7 دن میں بن جاتا ہے، کسی کا 1 دفعہ 40 دن میں بن جاتا ہے، کسی کا 2 دفعہ بن جاتا ہے، کسی کا بعض ایسے بھی ہیں بدبخت جو 2 سال رہنے کے بعد بھی بے نماز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سارے قرآن پہ نظر ڈالو گے نا تو قرآن کی اور اللہ کے کمال قدرت کے نظارے تمہارے سامنے آ جائیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق ایک چیز سے نہیں کی، آدم کو مٹی سے بنایا، لیکن بی بی حوا کو تو آدم کی بائیں پسلی سے زندہ نکال لیا، وہاں تو کوئی مٹی شٹی نہیں، وہاں تو کوئی حمل بھی نہیں۔ خلقت حوا من ضلع آدم، بی بی حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، انہوں نے کہا عورت میں بھی ٹیڑھا پن رہتا ہے، چاہے کتنا کوئی خاندان کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ اس میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ زیادہ سختی بھی نہ کیا کرو تاکہ یہ ٹوٹ جائے، اور بالکل اس کو بے مہار نہ بنا دو کہ یہ پھر اور ٹیڑھی ہو جائے، اعتدال میں رکھو، کنٹرول بھی ہو لیکن مار بھی نہ ہو، نظر ہو، کنٹرول ہو، اسے پتا ہو کہ میرے باہر نکلنے پر میرا خامد ضرور پوچھے گا کیوں گئی، کہاں گئی۔ اب تو یہ جب سے عذاب آیا ہے نا جی موبائل کا، اب تو بس وہ ٹیلی فون پہ سب کچھ طے ہو جاتا ہے۔
اچھا جہاں ان کو فائدہ ہے نا وہاں اللہ کی رحمت سے پکڑی بھی ٹیلی فون سے جاتی ہے. اور کہاں ہوں میں بہن کے گھر میں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھوڑی دیر اس کی بہن کو فون کر دیا یہاں تو آئی ہی نہیں, چھوڑی پکڑی گئی. تو اس لیے اللہ نے اس سارے نظام پر بڑی تفصیل سے بحث کر. اللہ اکبر. اور پھر دیکھو یہ مادہ جو ہے نا, مادہ منویہ جس کو آپ کہتے ہیں, اور اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, یاد رکھو. ایک منی ہوتی ہے, ایک مزی ہوتی ہے, ایک ودی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پیشاب سے پہلے بعض آدمیوں کو سفید پانی آ جاتا ہے, بعض آدمیوں کو پیشاب کے بعد سفید پانی آ جاتا ہے. یہ مزی ہے, ودی ہے, اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے, بس استنجا کیا, وضو کیا, نماز پڑھو. بعض آدمی کو اپنی بیوی سے ہنستے کھیلتے بھی پانی آ جاتا ہے, اس سے بھی غسل نہیں. غسل صرف منی سے آتا ہے. اور منی کی علامت قرآن نے ہمیں سمجھا دی ہے, ماء دافق, وہ پانی ٹپک کے نکلنے والا. یہ تو بہہ جاتا ہے نا, ٹپکتا تو نہیں ہے. ٹپکتا تو صرف منی ہے نا, یہ وہ رحم میں جو ڈالنا ہوتا ہے اس میں. اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے بعد عضو انسان کا مر جاتا ہے, یہ منی ہے. اب غسل ضروری ہے. یا میاں بیوی ملے ہیں اور حشفہ غائب ہو گیا تو غسل ہو گیا, چاہے انزال ہو یا نہ ہو. اور اس میں بھی آگے جا کے کچھ فقہا کا اختلاف ہے, لیکن اکثر فقہا یہی کہتے ہیں کہ منی پاک نہیں ہے. میں کہا قرآن بھی اس کو ماء مہین کہتا ہے, اور دوسرا اس میں ایک رائے کریہہ بھی ہوتی ہے, جب تک آدمی کپڑے کو نہ دھوئے تو چین بھی نہیں آتا. اور بعض علماء فقہا نے اس کے جواز کا بھی لکھا ہے کہ پلید نہیں ہے, اگر کپڑے پہ لگ گئی تو اس کو کھرچ ڈالو, کپڑے کو کھرچ دو, دھونے کی ضرورت نہیں. لیکن یاد رکھو یہ پہلے دور کی بات ہے جب مرد ہوتے تھے, ان کی منی غلیظ ہوتی تھی, گاڑی ہوتی تھی, کپڑے پہ جم جاتی تھی. اب تو پانی کی طرح ہوتی ہے, تو کپڑے کے جز کے اندر داخل ہو جاتی ہے, کیسے کھرچو گے اس کو. تو اب سمجھ لیں کہ پھر اس منی کے اندر دیکھو کتنا مثلا 2 تولے, اس میں کئی ملین جراثیم ہیں, ہزاروں نہیں, ملین کے حساب سے جرثومات ہیں. اب تو خیر جہاز آ گیا, مشینیں آ گئی, دوربین آ گئی, آپ دیکھیں آپ کو نظر آئیں گے بھاگتے ہوئے. اچھا وہ اگر مردہ ہوں تو بچہ پیدا نہیں ہوگا, وہ اگر اپنی مقدار سے کم ہے تب بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا, اگر وہ آدمی کے عضو سے نکلنے کے بعد فوراً مر جاتے ہیں تب بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا. اور عورت کے مادے میں اور جراثیم ہیں, مرد میں اور جراثیم ہیں, YX تقسیم کیا ہے ڈاکٹروں نے اس کو. جب دونوں نہ ہوں بچہ پیدا نہیں ہوگا. Y تو ہے X نہیں, X تو ہے Y نہیں. ایسے تو نہیں وہ ڈاکٹر اسلام لے آئے نا, انہوں نے کہا قرآن میں اتنی بڑی بات. یہ تو افسوس ہے نا کہ ہم نے قرآن شریف کو رکھا ہے مردوں کے بخشوانے کے لیے, کہ بندہ مر گیا بس ہیلا اسقاط کر لو, بس مردہ بخشا جائے گا. یا کبھی شادی ہو لڑکی کی تو چادر پہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ بچی کو قرآن کے نیچے سے گزارا ہے, ماشاءاللہ قرآن کی امان میں جا رہی ہے, اور وہ قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ تم نے میک اپ کیا ہوا ہے پہلے تو اس پر لعنت ہے, پھر جو تم نے موویاں بنائی ہیں پھر اس پہ لعنت ہے.
پھر جو تم نے شادی کی وجہ سے وہ پالشیں والشیں لگائی ہیں، جس سے نہ وضو ہوگا، نہ غسل ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ کچھ ہوگا، اس کی وجہ سے لعنت ہے۔ قرآن تو لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ نہ ایمان سے کہیں، جو عورتیں بیوٹی پارلر میں جا کر ہزاروں روپے دے کے اپنے بال سیٹ کراتی ہیں، وہ صبح غسل کرتے وقت بال کھولے گی؟ وہ پلاسٹک کا کور ہوتا ہے، وہ چڑھا لیتے ہیں، باقی بدن پہ پانی ڈال دیتے ہیں۔ اور حضور فرماتی ایک بال کے نیچے بھی پانی نہ پہنچے تو غسل نہیں ہوتا۔ اگر بال ہے تو اس کو پہنچاؤ، ہر بال کی جڑوں میں پانی پہنچاؤ۔ داڑھی ہے تو پہنچاؤ، خلال کرو۔ اور وہاں تو جناب کھولا ہی نہیں جائے گا نا، وہ جو نے ہیئر سٹائل بنایا ہے، اگر وہ 5 وقت وضو کرے اور مسے کرے، اس کا تو ہیئر سٹائل ہی خراب ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے آج کل ایک آتا ہے واٹر پروف میک اپ، وہ ایسا میک اپ کرتے ہیں کہ پانی ڈالو بھی خراب نہیں ہوتے، یعنی پانی اندر جاتا ہی نہیں، خراب کیا ہو؟ جب پانی نہیں جائے گا غسل کیسے ہوگا؟ بہرحال یہ مسئلے تو ان لوگوں کے لیے نا جو مسلمان ہیں، جنہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی، ان کے لیے کیا مسئلے ہیں؟ میک اپ کریں، جو مرضی ہے کریں، نہ خامد نے پڑھنی ہے نہ بیوی نے پڑھنی ہے، دونوں فارغ ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں کافر ہیں۔ وہ فرماتی ہیں بے نماز مرد ہے یا عورت ہے وہ کافر ہے، مر جائے لا یصلی علیہ، اس پر جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز ستون ہے، جس نے توڑ دیا تو اس نے دین کو توڑ دیا۔ یہ سارے رونے تو ہم ہونے کے لیے رو رہے ہیں نا، جو الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ رسول سے تھوڑا بہت ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خوف ہے کہ یار شادی تو خوشی ہے، لیکن خوشی کا معنی یہ تو نہیں کہ میں خدا کو بھی بھول جاؤں، خوشی کا معنی تو یہ تو نہیں کہ میری نمازیں بھی ضائع ہو جائیں، ہم تو ہنی مون پہ جا رہے ہیں نا جی، نماز کون پڑھے؟ تو اس لیے بہرحال اللہ نے تو قرآن میں پہلا سبق ہی ہمیں یہ دیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سب سے پہلا اللہ نے تخلیق انسان کا ذکر کیا، میرے مدنی پڑھو اپنے رب کے نام سے، وہ تیرا رب جس نے پیدا کیا، میرا اللہ آپ نے تو سب کچھ پیدا کیا۔ پھر میں ہاں میں نے سب کچھ پیدا کیا، لیکن اشرف المخلوقات انسان ہے، خلق الانسان من علق۔ لیکن اس اشرف المخلوقات کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس مادے سے بنایا گیا ہوں، تکبر نہ کرو، اکڑو نہیں، چودھری وڈیرے سردار جاگیردار کارخانے دار، یہ سب دار ہیں نا، پتہ ہے دار کس کو کہتے ہیں؟ پھانسی کو، یعنی یہ پھانسی کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، دار میں لٹکا دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ پاک، اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، میں اس انسان کو دیکھ کے تعجب کرتا ہوں جو زمین پہ اکڑ کے چل رہا ہے اور اپنے سائے کو دیکھ رہا ہے، اپنے کپڑے کے کریز کو دیکھ رہا ہے، غریب کو ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ بدبخت 2 دفعہ پیشاب کے مقام سے نکلا ہے، پھر اکڑ کے بات میں رہا ہے۔
فرمایا یہ بندہ جو اکڑ رہا ہے یہ 2 دفعہ تو پیشاب کی جگہ سے نکلا ہے. کیا مانا کہ جب آپ نے میاں بیوی ملے اور نطفہ گیا رحم میں تو کہاں سے گیا؟ پیشاب کی جگہ سے گیا. آگے کہاں گیا؟ پیشاب کی جگہ میں. اور جب حضرت پیدا ہوں گے تو کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جب آپ نکلیں گے تو منہ سے تو نہیں نکلتے ہو نا ماں کے، وہی پیشاب کی جگہ سے نکل. فرمایا 2 دفعہ جو پیشاب کی جگہ سے نکلے اکڑتا کس بات پہ ہے؟ اور اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اپنے پاخانے پہ، اپنی گندگی پہ، اپنے بول و براز پہ بیٹھتا ہے، وہ کس بات سے اکڑتا ہے؟ کس جگہ بیٹھے ہو؟ اور جناب ایئر فریشنر مار رہا ہے کہ بدبو نہ آئے حمام سے. وہ اندر جو بھرا ہوا ہے وہاں تو ایئر فریشنر مارو نا. اچھا نہ نکلے تب بھی بہت ہے، نکل جائے تب بھی مشکل ہے. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس کی سب سے قیمتی غذا جو ہے وہ بھی ایک مکھی کا فضلہ ہے، مکھی کی گندگی ہے. شہد. شہد کہاں سے نکلتا ہے؟ مکھی جو کچھ فضلہ نکالتی ہے اسی سے شہد بنتا ہے. فرمایا اس کا سب سے قیمتی لباس جو ہے وہ بھی کیڑے کی گندگی ہے. ریشم کہاں سے بنتا ہے؟ کیڑے کی گندگی سے. فرمایا جس کی غذا بھی کیڑے سے نکلتی ہو، جس کا لباس بھی کیڑے سے نکلتا ہو، جو خود اپنے پیشاب پاخانے پہ بیٹھتا ہو، یہ باہر نکل کے کیسے خان بن جاتا ہے؟ ان باتوں پہ غور کر لو نا تو کبھی تکبر نہ کرو. اور ایک بات یاد رکھو، ہر گناہ میں معافی میں یا پکڑنے میں دیر ہو جاتی ہے، لیکن تکبر ایسی بلا ہے جب آدمی اکڑتا ہے نا ہم سب کو مٹا دیں گے یہ کر دیں، اللہ گردن توڑ دیتے ہیں، گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں. تکبر آیا بندہ گیا. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدى الم یک نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فرمایا لم یکن نطفۃ، کیا تم نطفہ نہیں تھے، من منی، ایک منی یمنا جب وہ ڈالی جاتی ہے ٹپکائی جاتی ہے، ثم کان علقۃ، اس کے بعد تم پھر جونک کی شکل اختیار کریں، فخلقا، پھر پیدا کیا، پھر بنایا، پھر سنوارا، تیرے اعضاء بنائے، کہیں پاؤں، کہیں ہاتھ، کہیں آنکھیں، کہیں دماغ، سب بنانے والا کون ہے؟ فجعل منه الزوجين، پھر دیکھو اس سے ہم نے 2 قسمیں پیدا کی. پانی بھی ایک رہے لیکن ہم نے چاہا تو مرد پیدا کیا، چاہا تو لڑکا پیدا کیا، چاہا تو لڑکی پیدا کی. اچھا اگر اسی لیے وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلا، اللہ نے فرمایا بدبخت جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھا کے بنا دے، تمہیں پھر انسان بنا کے کھڑا کر دے؟ بلا، وہ قادر ہے، تم نے اٹھنا ہے. اور انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. سب نے اٹھنا ہے، پھر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم ارزقنا حسن الختام، واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے ہیں
جی کہ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے سینوں کو، صورت کو نہیں دیکھتے ہیں. لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. وہ کہتے ہیں جی اس سے وہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے تو دل ہی دیکھنے ہیں نا، پھر داڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ نا، اگر دل میں ایمان ہوگا تو بال اگیں گے نا. جب ایمان ہی زمین میں بیج ہی نہیں ہوگا تو کیا نکلے گا؟ اللہ تو دل کو دیکھیں گے. کیا دل میں ایمان ہے؟ دل میں اتباع سنت محمد مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ یہ عجیب بات ہے کہ وہ تو مانا یہ ہے کہ اللہ تمہارے گورے کالے رنگ کو نہیں دیکھتے، وہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں. جیسے ایک دفعہ حضرت ابو بکر غصے میں آئے تو حضرت بلال کو فرما دیا کہ یا ابن امت السودا، اے کالی ماں کے بیٹے. یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، حضرت بلال بھی کالے تھے، ماں بھی کالی تھی. حضرت بلال روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ، اس نے مجھے تانا دیا ہے کہ میں کالی ماں کا بیٹا ہوں، میرا دل تو سیاہ نہیں ہے نا. حضور پاک نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر بلال سے معافی مانگو، تم نے ایسی بات کی ہے کہ دریا میں ڈال دریا کڑوا ہو جائے گا. وہ تو یہ مراد ہے کہ گورے کالے کو نہیں دیکھیں گے، تمہارے دلوں کو دیکھیں گے کہ ایمان اس میں ہے یا نہیں. اور اگر دل میں ایمان ہے تو پھر اتباع رسول ہے. یہ کیسا ایمان ہے کہ کہے جی میں حضور پہ قربان لیکن داڑھی نہیں رکھ سکتا، ویسے میری جان مدنی پہ قربان جی کالی کملی والے کے صدقے جاؤں لیکن داڑھی نہیں رکھ سکتا، بیوی ناراض ہوتی ہے. یہ کون سا ایمان ہے جی؟ کام کا چھوڑو، کیا ہے یا مسلمان بنو یا کافر بنو، یہ درمیان میں منافق بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. یہ آدھا بٹیر آدھا تیتر اللہ کو قبول نہیں ہے. مسلمان بنو تو مسلمان بنو پکے کہ حضور پاک نے جو لفظ فرمایا اس پہ ہمارا ایمان. حضور پاک نے خود داڑھی رکھ کے بھی دکھا دی اور امت کو حکم بھی دے دیا کہ اوف اللحا وقص الشوارب، کہ مونچھیں کٹوایا کرو اور داڑھی بڑھایا کرو. تو اگر آپ کو اس سے نفرت ہے بس اللہ ہدایت کرے، اور کیا ہے؟ ہم تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ مومنین جب جنت میں جائیں گے تو ازواج مطہرات کو دیکھیں گے. ہر کوئی اپنی بیوی کو دیکھے گا، دوسری کی بیوی کو کیوں دیکھے گا؟ یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی. نہیں، یہ تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ قلم لے کے بیٹھے رہتے ہو، سوال گھڑتے رہتے ہو. ایک ہی آدمی ہے لکھنے والا، اس کا کام ہی یہی ہے، قلم ہی ایک ہے، لکھنے کا انداز ہی ایک ہے، کاغذ بھی پرچی بھی برابر کاٹی ہے شریف آدمی نے، اس میں بھی فرق نہ ہو. بھائی ازواج مطہرات کو دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. وہ ہماری حکمن مائیں ہیں، حقیقتاً ماں نہیں ہے، سلبی ماں نہیں ہے. اسی لیے تو جب آیت حجاب اتری حضور نے فرمایا ختم، پردے کی آیت آ گئی، اب کوئی اندر نہ آئے. حضرت انس کو بھی روک دیا آپ نے، خادم کو بھی روک دیا. تو قیامت میں کیوں دیکھیں گے جی؟ بہرحال ہم نے یہی پڑھا ہے کہ ملتزم جو ہے مقام مستجاب ہے. باہر صورت یہ ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا کوشش کریں، کتاب الحج کھولیں تو اللہ کرے گا مل جائے گی آپ کو بھی حدیث. باقی میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا. کہتے ہیں جی کہ فیس بک پر حضور کی پگڑی مبارک کی یا نالین مبارک کی تصویر ہے. اللہ اعلم، ہم نے چونکہ حضور پاک کی پگڑی دیکھی ہی نہیں، آپ کی نالین دیکھی ہی نہیں، کتابوں میں علامات پڑھی ہیں. تمہارا کیا ہے جی؟ تم تو براق کی بھی تصویر بنا کے لے آئے ہو، جو جبریل لے کے جنت سے آیا تھا، ان کا کیمرہ مین ساتھ کھڑا تھا، فوراً فوٹو بنا لیا اس نے.
اچھا، اور براق کا فوٹو بھی ایسا بنایا ہے کہ اس کی جو چہرہ ہے وہ عورت کی شکل ہے، باقی جو ہے وہ جانور کی شکل ہے. نعوذ باللہ. یعنی حضور غیر محرم عورت کے سوار ہوئے تھے. اور یار خدا کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے ہو. یہ عشق ہے یا گستاخی ہے؟ نالین بنائیے، اندر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، قرآن شریف لکھا ہوا ہے. حضور کے جوتے، حضور قرآن جوتے پہ لکھتے تھے. کیوں خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو؟ اللہ عالم کیا ہوگی. میرا خیال تو یہ ہے کہ بدعت کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا، عقل چھین لی. یہ بدعت میں پڑے ہیں، جس کو محبت سمجھ رہے ہیں وہی گستاخی ہے. کہتے ہیں جی کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ کہتی ہیں حضور ہم جیسے ہیں، یعنی بحیثیت جنس کے، ہر چیز میں نہیں. انما انا بشر مثلکم. خدا پہ اعتراض کرو پھر ہم پہ اعتراض کرنا. کہتے جی کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ قتل عمد کو ہمیشہ اللہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، یہ تحدید ہے. جیسے ہم کہتے ہیں عمر قید، تو وہ ساری عمر وہ تو پہلے نکل آتا ہے باہر، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ جی اس کو عمر قید ہو گئی ہے. اس کے لیے بھی تحدید ہے، ورنہ نکلے گا ضرور ایک دن جہنم سے. اور اللہ چاہے تو ویسے معاف کر دی جیسے 100 کے قاتل کو معاف کر دیا. کہتے جی کہ جب ہمیں قبر میں سوال ہوگا تو ہم حضور پاک کو دیکھیں گے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صرف یہ ہے کہ بریلوی کہتے ہیں. اچھا، حضور ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں، کافر کی قبر میں بھی تشریف لے جاتے ہیں. یار کوئی عقل تو کیا کرو نا. اچھا، جب تشریف لاتے ہیں صرف فوٹو آتا ہے، روح آتا ہے، یا جسد بھی آتا ہے؟ اور اگر حقیقتاً آپ آتے ہیں تو جو روضے پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ایک دن میں لاکھوں آدمی مرتے ہیں کئی جگہوں، حضور تو ادھر تشریف لے گئے. اچھا، پھر ایک دن میں لاکھوں آدمی مرتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، فوراً ہزار بندہ مر جاتا ہے. سب کی قبر میں یعنی حضور کی صرف زندگی یہی رہے گی کہ قبر میں پھرتے رہے. تو خدا کا خوف کرو. یہ عشق ہے کہ حاضر ناظر ثابت کر رہے ہو. اللہ کہتے ہیں وما کنت لدیہم، آپ وہاں نہیں تھے تو حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ اور پھر وہاں موجود ہے کہ من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم. تم اس پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے پاس نبی بن گیا؟ تو الذی بعث فیکم موجود ہے، پھر حاضر ناظر کا کیا معنی ہے؟ بس مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ یا تو ضد ہے، ضد ہوتی ہے نا جی، وہ بھی آپ جو مرضی آئے کہہ لو، کہے گا میں نہ مانوں. اور یا پھر یہی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور بدعات میں آتا ہے، اللہ اس کا دماغ اور اس کی سوچ اور اس کی فہم چھین لے. دیکھا ہے نا کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، قتل تو کر بیٹھا، اب جناب کھڑا ہے کہ لاش کدھر کروں. عقل کام نہیں کرتا. وہ بھی اللہ نے کرم فرمایا کہ ایک کوے آئے، ان کا ایک کوا مر گیا، تو انہوں نے اپنی چونچ سے مٹی کو ہٹایا اور اکٹھے ہو کے اس کوے کو اس مٹی میں دفن کیا. کہنے لگا عاجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی، ہائے کاش میں تو اس کوے سے بھی بدعقل ہوں، وہ بھی اپنے بھائی کی لاش کو چھپا رہا ہے اور مجھے پتہ نہیں لگتا. تو جب آدمی گناہ کرتا ہے، جب آدمی بدعات میں پڑ جاتا ہے، اللہ اس کا عقل چھین لیتی ہے. قرآن حدیث سمجھ ہی نہیں آتی. کہتے ہیں جی کہ دم کی وجہ یہ ہے کہ میں نے مدینے سے احرام نہیں باندھا، تو عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم دو. دم نہیں ہے تو 10 روزے رکھو.
دماغ خراب ہو جاتا ہے تو آدمی سگریٹ پیتا ہے، گانے سنتا ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا لکھا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ تیرا اپنا کچھ دماغ خراب ہے، پرچی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تیرا اپنا دماغ خراب ہو گیا۔ مسجد عائشہ سے جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، بالکل حضور کا حکم ہے، حضور پاک نے حکم دیا، بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، ہمارے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ یہ تو قولی حدیث ہے حضور پاک کی۔ باقی یہ کہنا کہ صرف بی بی عائشہ کے لیے ہے تو یہ لفظ حدیث میں آپ ہمیں دکھا دیں، ہم عمرہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ تیرے لیے ہے، تیرے بعد کسی کے لیے نہیں، کیونکہ تم نہیں مانتے نا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ دکھاؤ۔ ہمارے پاس تو حضور کی حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے، حضور پاک نے خود فرمایا بی بی عائشہ کو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ اور عمرہ کرو، اور بی بی عائشہ عمرہ کرے۔ اچھا اس دفعہ تو ایام حیض تھے، بی بی عائشہ تو جب مکے آتی تھی عمرہ کرتی تھی وہاں سے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کو بھی جب موقع ملتا تھا وہاں سے عمرہ فرما لیتے تھے، اور اس پہ تو فقہا نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں لکھی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جعرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تنعیم سے عمرہ کرنا افضل ہے۔ امام شافعی دلیل دیتے ہیں کہ جعرانہ سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرہ کیا ہے، اور مسجد عائشہ سے تو بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، حضور نے تو نہیں کیا نا، تو اس لیے وہاں سے افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں امام صاحب شریعت قول رسول کا نام ہے، قول اور فعل جہاں ہوگا تو قول کی بات جو ہے وہ قابل ترجیح ہوتی ہے، یہاں حضور نے حکم دیا ہے، وہاں تو صرف فعل رسول ہے، اور فعل تو کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، فعل جو ہے وہ تو کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مثلا حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، بخاری شریف میں ہے، تو کیا آپ اس کو سنت کہیں گے؟ حضور پاک نے بچی کو کندھے پہ رکھا پھر نماز پڑھائی، اور وہ سجدے کی حالت میں بھی کندھے پہ تھی، تو کیا یہ سنت ہے کہ جب بھی آدمی نماز پڑھے بچی کو کندھے پہ رکھے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قولی حدیث جو ہے نا اس کا مقام زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ہمارا قول پہ بھی ایمان، فعل پہ بھی ایمان، تقریر پہ بھی ایمان، جو حضور کے سامنے عمل کیا گیا، حضور نے منع نہیں کیا، ہمارے لیے ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اگر غلط ہوتا تو حضور منع فرما دیتے، لیکن جو قول ہے اس کی اہمیت زیادہ ہو۔ اسی لیے بہرحال اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ ہمیں اعتراض کے بجائے سیدھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے دوست ہیں مولوی سعید صاحب جو مدرسے سولتیہ میں مدرس بھی ہیں، ماشاءاللہ دکتور بھی ہیں، ان کا بھانجا فوت ہو گیا نوجوان، اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مسیرنا واجعل الجنة ہی دارنا وقرارنا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک الیہود ومن شایعہم من الکفار والمشرکین والمستہزئین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين